امام بخاری کی حدیث ہے، بیٹھے بیٹھے ایک شخص کو چھینک آ گئی تو آپ نے فرمایا یرحمک اللہ. بالکل تھوڑے ہی وقفے سے دوسرے کو چھینک آئی تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا. اس پر اسے تکلیف ہوئی، سر یا رسول اللہ آپ نے اسے رحمت کی دعا دی ہے لیکن چھینک تو مجھے بھی آئی ہے. اس فیز سے وہ بھی گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں. آپ نے ان کو فرمایا، مجھے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا اگر تم نے الحمدللہ کہا ہوتا تو ہم تمہیں یرحمک اللہ کہتے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ صحابہ میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں کسی کو چھینک آئے اگر وہ کہے الحمدللہ تو پھر تم نے کہنا یرحمک اللہ. اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو آپ بھی خاموش رہیے گا. جب وہ اس فیز سے گزرتا ہے، اس تکلیف سے، یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. جب چھینک آتی ہے تو پورے اعضاء اور اعصاب جو ہیں بالکل جواب دے جاتے ہیں. انسان کی آنکھیں، ناک، ہاتھ، وہ سارا کچھ جواب دیتا ہے اور بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ مفقود ہو. جب تک چھینک آ نہیں جاتی تب تک وہ کیفیت بدن کی جو ہے وہ بڑی مضطرب رہتی ہے. تو فرمایا اللہ نے اس کو اس اضطراب سے نکالا ہے تو اس مالک کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کو شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر مسلسل ہی کیفیت طاری ہو جائے. اچھا آپ ایک چیز نوٹ کیجیے، جب آپ کو چھینک آ رہی ہو آپ کہتے ہیں چپ، بس ایسے کرتے رہتے، اس کو چپ کرواتے ہیں، چپ کر سے بات نہ کرنا. اس قدر اضطراب کا عالم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اس اضطراب سے نکالتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بات جی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولایت کے بھی جامع تھے اور ابلاغ کے بھی، تبلیغ کے بھی. اللہ نے دونوں خوبیاں آپ کے اندر جمع کر دی تھی. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کی ذات کا ایک پہلو پیش کر دیا ہے اور دوسرے پہلو کو ہم نے مفقود کر دیا. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا، انہوں نے مجھے بطور خاص حکم فرمایا کہ علامہ صاحب کی اس دفعہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیجیے گا اور پیرانے پیر کی کوئی تعلیمات اور ان کے جو نظریات اور ان کے عقائد اور ہمارے لیے پیغام ہے اس حوالے سے بات کیجیے گا. یہ خانقاہ نظام جو ہے یہ ہماری عصر حاضر کی این جی اوز، میں سمجھتا ہوں خانقاہ سے بڑی این جی او کوئی نہیں ہو سکتی. خانقاہ سے بڑی این جی او کوئی نہیں ہو سکتی. وہ تمام امور جو خانقاہوں سے انجام پذیر ہوتے تھے وہی آج این جی اوز کر رہی ہیں، لیکن ان کے اندر طہارت تھی، پیوریفیکیشن تھی، ان کے اندر تطہیر قلب بھی ہوتا تھا، تطہیر کردار بھی ہوتا تھا. اس کے اندر انسانوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا جاتا تھا. خانقاہ کہتے ہیں جی دائرہ یا خانقاہ اس جگہ سے کہتے ہیں جہاں شریعت اور طریقت کی ضیاء پھوٹتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں سے شریعت اور طریقت دونوں کی ضیاء پھوٹتی ہے. اگر شریعت کی ضیاء پھوٹے اور طریقت کی نہ پھوٹے وہ بھی خانقاہ نہیں ہے. طریقت کی وہاں سے ضیاء پھوٹے اور شریعت کی نہ پھوٹے وہ بھی خانقاہ نہیں. خانقاہ وہ کہلاتی ہے جہاں شریعت اور طریقت دونوں کا امتزاج اور دونوں کا سنگم موجود ہو، اسے خانقاہ کہتے ہیں. اور یقیناً یہ خانقاہیں جو ہیں یہ جہاں درویش بیٹھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ دینی مدارس اور یہ خانقاہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں ہماری ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں. یہ خانقاہیں پروفیسر صاحب، یہ خانقاہیں اور یہ مدارس ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی نگہبان اور محافظ ہیں. یہ خانقاہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہماری آرمی موجود ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں پر آرمی تو کام نہیں کرے گی. یہاں خانقاہیں کام کرے گی، یہاں خانقاہیں کام کرے گی، یہاں آستانے کام کرے گی، یہاں مدارس کام کریں گے. نہ تو آپ کے ایجوکیشن سے دین پھوٹے گا، نہ آپ کے شویفات سے، نہ آپ کے لائسیم سے، نہ آپ کے بیکن ہاؤس سے، نہ آپ کے کف سے. جتنے بھی مغربی طرز کی دانش گاہیں ہیں ان دانش گاہوں سے دین کی حفاظت اور نگہبانی کا کام نہیں لیا جاتا. دین کی نگہبانی اور حفاظت خانقاہوں کے ذریعے ہوتی ہے. ہر بند اور ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے اس کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت اگر میسر آئے گی تو خانقاہوں سے آئے گی. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میری آنے والی نسل، آپ کی بھی خواہش ہے کہ میری نسل جو ہے کم از کم وہ ٹری ٹریک نہ ہو، راستے پر رہے اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے. اگر مجھے کل کو موت آ جائے ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگ لے، اتنا تو کر لینا. تو ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے. امیر ملائی نے کہا تھا کچھ رہے یا نہ رہے یہ تمنا ہے امیر. امیر ملائی نے کہا تھا کچھ رہے یا نہ رہے یہ تمنا ہے امیر. آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. ایمان کی سلامتی کی تمنا اور خواہش مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی نہیں بلکہ اپنی اولاد کی
سلامتی کی بھی تمنا جو ہے ہمارے پیش نظر رہتی ہے۔ مصر کا خانقاہی نظام اب بھی پورے خط و خال کے ساتھ برقرار ہے۔ مصر کا خانقاہی نظام جو ہے اب بھی پورے خط و خال کے ساتھ برقرار ہے۔ اس میں مختلف سیدہ نفیسہ کی خانقاہ دیکھ لیجیے، سیدہ زینب کی دیکھیے، اور امام بوسیری کی خانقاہ در حلقہ درس بھی ہو رہا ہے اور حلقہ فکر بھی ہو رہا ہے اور اوراد و وظائف کا حلقہ بھی ہو رہا ہے۔ وہاں ڈسپینسریاں بھی ہیں، بلڈ بینک بھی ہیں، شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں، سارے جتنے بھی ویلفیئر کے کام میں سارے خانقاہوں سے سر انجام ہوتے ہیں، وہاں سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان خانقاہوں سے بڑی این جی او کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ خانقاہیں ہیں جو نہ صرف آپ کی مادی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ آپ کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں، آپ کو راہ راست پر رکھتی ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تائی قریب کرتی ہیں۔ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں کسی خانقاہ کی تشریف لے گئے، اقبال تو فرماتے اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے نمنا، فرماتے مدرسہ اور خانقاہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیادی ایلیمنٹ ہیں ہمارے معاشرے سوسائٹی کے، مسلم سوسائٹی کے دا بیسک ایلیمنٹس آر یہ خانقاہ، یہ ہمارا اور یہ مدارس ہمارے۔ وہ کہتے ہیں میں بہت دکھی اس خانقاہ پہ گیا، بہت مشکل نمناک اٹھا، غمناک اٹھا، چار لفظ اقبال نے کہے، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ ان چار لفظوں پر غور کیجیے۔ اقبال نے بتایا کہ میں خانقاہ سے کیوں میں غمناک اٹھا، نمناک میں کیوں اٹھا، کہ خانقاہ کا طرہ امتیاز چار چیزیں، خانقاہ کے جو بنیادی خط و خال اور اوصاف ہیں وہ چار چیزیں ہیں۔ فرماتے پہلا ہے زندگی، یہ خانقاہوں سے مردہ دلوں کو حیات میسر آتی ہے، جن کے دل مردہ ہو جائیں خانقاہیں انہیں حیات دیتی ہیں، اور آپ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھیں وہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دیں گے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ساری رات جا کے بندہ نوافل پڑھتا رہے، دل پر لگی گرہیں نہیں کھلتی، اور کبھی اللہ والے کی ایک نظر پڑ جائے تو دل پر لگی گرہ کھل جاتی ہے۔ تو یہ خانقاہیں اور یہ ہمارے یہ جو آستانے ہیں، یہاں سے پہلی بات تو حیات میسر آتی ہے، اقبال کہتے ہیں زندگی میسر آتی، محبت، وہاں نفرتوں کا بٹوارا نہیں ہوتا، نفرتیں تقسیم نہیں کی جاتی۔ آپ جب بھی خانقاہ پہ جائیں گے اللہ والے بیٹھے ہوں گے آپ کو محبت ہی دیں گے، محبت کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں نہ معرفت، اور یہ خانقاہوں سے معرفت الہی اور معرفت رسول دونوں میسر آتی ہیں، ان خانقاہوں سے معرفت الہی بھی اور معرفت رسول دونوں میسر آتی ہیں۔ فرماتے ہیں نہ نکاح، اقبال کہتے ہیں خانقاہ پر جاؤ تو جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ وصف دے رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ان کی نگاہ ولایت سے دل پر لگی گرہیں جو ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے اور بہت دیر ایک عالم دین آ کے بیٹھے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اور اٹھ کے پھر چل دیے، تو آپ نے بھیجا اپنے خلیفہ کو کہ صاحب آئے ہیں، صاحب علم تھے، واپس چلے گئے، وجہ کیا ہے، رکے کیوں نہیں؟ وہ ان کے پیچھے جا کے پوچھا کہ مجدد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور خاموشی سے واپس جا رہے ہیں کوئی دیر بیٹھ کے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا کہ مجدد ثانی رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور قابل ولی ہیں، اور میں جن کی ولایت کے چرچے سن کے اور ان کے تقرب اللہ کے چرچے سن کے آیا ہوں، تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھے رہے، اتنی دیر میں بیٹھا رہا۔ خیر وہ آپ کے خلیفہ نے آپ کو بتایا کہ جی وہ اس بات پر ناراض ہے کہ آپ نے بات نہیں کی، تو آپ نے فرمایا جس کو ہماری خاموشی نے نفع نہیں دیا اسے ہمارا کلام بھی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ والوں کی خاموشی جو ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باڈی لینگویج، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پانی پینا، بات کرنا، خاموش رہنا، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خانقاہوں میں خانقاہ قادریہ جو ہے اس کو خیال ہے، ساری خانقاہ خانقاہ قادریہ، اور آپ ہم نے خانقاہ کا تصور ہی ختم کر دیا۔ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ جو خانقاہ کی پہلی خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے صحابہ صوفہ، اس کے بعد وہاں سے جو تسلسل کنٹینیوٹی تھی خانقاہی نظام کی، وہ اس سے آگے اس کو جو جلا ملتا ہے، فروغ ملتا ہے، وہ خانقاہ قادریہ سے ملتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خانقاہوں پر بیٹھ کے یہ ہمارے بزرگوں نے محض تسبیحات پھیری ہیں اور عہد و وظائف سکھائے؟ کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شیخ کی خانقاہ قادریہ نے کام کیا کیا، کیسے کیسے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے اور کیسے کیسے کام کیے۔ خانقاہ قادریہ کے باقاعدہ ایک ونگ تھا، عسکری ونگ، جس کا نام تھا حرکت الجہاد، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دیتے تھے، عسکری تربیت دیتے تھے،
بندے مقرر تھے، شمشیر زنی سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، گھڑ سواری سکھاتے تھے، اور جب لوگ ٹرینڈ ہو جاتے تھے پھر انہیں میدان میں اتارا جاتا تھا۔ کروسیڈ وارز چل رہی تھی ان دنوں میں، جسے آپ صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ میرے ممدوح شخصیت کے اپنے دو صاحبزادے صلیبی جنگوں میں تشریف لے گئے، اپنے دو صاحبزادے تشریف لے گئے صلیبی جنگوں میں۔ نذرانے اکٹھے نہیں کیا کرتے تھے، بندوں کو تیار کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور سرخروئی کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا۔ اور نجم الدین جب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میرے صاحبزادے ہیں، اس کا نام صلاح الدین ہے، تو آپ نے فرمایا نجم الدین، ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا سپہ سالار اور جنگجو بنے گا۔ 10 سال عمر تھی صلاح الدین کی، 10 سال عمر تھی۔ نور الدین زنگی بھی ساتھ نے فرمایا اور یہ اسلام کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ تو کیا تاریخ کے اور آپ سے میں بے خبر ہوں یا آپ بے خبر ہیں؟ یہ بیت المقدس فتح کرنے والی ذات کون تھی؟ صلاح الدین ایوبی کی ذات تھی۔ نور الدین زنگی کے کارنامے سارے ہمارے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہیں جو ہے تربیت اور ثقافتی مراکز ہیں۔ خانقاہ قادریہ جو ہے وہ تربیت اور ثقافتی مرکز تھا، ٹریننگ اینڈ کلچرل سینٹرز تھے یہ۔ یہاں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی، سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ کریکٹر بلڈنگ بنیادی۔ اچھا، ہمارے اسکولوں میں کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، کہاں ہے؟ نام و نشان نہیں۔ اب تو مدارس میں بھی فقدان ہے کریکٹر بلڈنگ کا، لیکن یہ خانقاہوں سے ہمیشہ کردار سازی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خانقاہ قادریہ کے اندر کریکٹر بلڈنگ کی تعلیم دی جاتی تھی، اور دو انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، مادیت اور روحانیت، دو چیزیں ہیں جی، مادیت اور روحانیت۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ خانقاہ قادریہ نے بیک وقت دونوں محاذوں پر کام کیا۔ اپنی خانقاہ پر آنے والوں کی جہاں روحانی تربیت ہوتی تھی وہاں مادی تربیت بھی ہوتی تھی، دونوں طرح سے ان کو بتایا جاتا تھا کیسے کام کرنا ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے کمال، جہاں تک تو لوگ آتے تربیت کرتے، اس کے بعد جو آپ نے تصانیف کی، جس کے ہاتھ میں کتاب جاتی اس کے عقائد درست ہوتے۔ میں یہاں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا، ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے عقائد پر بات کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں سب سے پہلے عقائد پر بات کرتے ہیں۔ عقائد میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ملائکہ ہے، اور اس کے بعد آسمانی کتب ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات کی طرف آتے ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد پھر معاشرت سیاسی پہلوؤں پر آپ نے قلم اٹھایا، اور اس کے اندر آپ نے تمام انسانوں کی تربیت کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا۔ خانقاہوں کا بنیادی کام تو یہ تھا۔ یہ ہماری اصلی حضرت کی خانقاہ ہے، میں اس میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں بس استسلام موجود ہے، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ ایسا نہیں کہ میں خانقاہوں کو تان کر رہا ہوں، لیکن خانقاہوں نے اپنا جو مطمع نظر تھا، یہ منتہا مقصود تھا، اس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہاں جانے والے ہمارے مریدین جو ہیں وہ پراپرلی تربیت ان کی جو ہے وہ میسر نہیں آ رہی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا منہج تربیت کیا تھا؟ اگر آپ کے ذہنوں میں بات موجود ہو، اسلام کا پہلا تعارف اور خشت اول کیا تھا؟ کہ لوگوں، اگر تمہیں میں یہ بتا دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ تمام اہل مکہ نے بیک آواز کہا، ہم یقین کریں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ صبح کیوں یقین کرو گے؟ عرض کی اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اسلام کا پہلا تعارف صداقت، اسلام کا پہلا تعارف صداقت۔ آپ نے اسلام کو انٹروڈیوس کروایا، صداقت کی بنیاد پر بتا دیا کہ میں صادق اور امین ہوں، تمہارے ساتھ میں نے 40 سال گزارے ہیں۔ اگر آج یہ بات مانتے ہو نا کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، تو یہ بھی مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمہارے بت تمہارے خدا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، پیران پیر، آپ کا پہلا منہج اور جو آپ نے انقلاب برپا کیا، اس کی بنیاد بھی صداقت تھی، اس کی بنیاد بھی صداقت تھی۔ 18 سال کی عمر میں 80,000 درہم دونوں بھائیوں کو 40 وراثت میں ملے۔ 40 درہم ماں نے سی، اور ایک بات کی تھی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ایک بات ماں نے نکلتے ایک نصیحت کی تھی، اسی کو پلے باندھا، اور اسی ایک ماں کی نصیحت نے انقلاب برپا کیا۔ تو کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ ہمارے شیخ نے جو پہلا انقلاب برپا کیا، جو خشت اول رکھی، وہ خشت اول صداقت تھی۔ اور مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھیں، جب تک صداقت آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ معاشرے میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے، آپ کسی کے دل کے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیز صداقت ہے۔ آج میں ہوں محمد بدرالزمان قادری، میں نے اس نسبت کو اس نسبت سے میں نے اپنے آپ کو آراستہ اور مزین کر رکھا ہے۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے محمد علامہ بدرالزمان قادری۔ میں قادری تو بن گیا، کیا میں نے قادریت کی لاج رکھی؟ کیا میں نے ساتھ صداقت کو اپنا شعار بنایا؟
ہم نے نسبتوں کو ان کا بھرم ہی نہیں قائم رہنے دیا۔ میں قادر تب ہوں گا جب میں ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا اور آگے ہم نے کچھ نہیں دیکھا، تو گویا پوری کی پوری کھیت کو آپ نے مسلمان کر دی۔ میں آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کل ولی ہاں لہو قدم، ہر ولی ایک راستے پر ہوتا ہے، وانی علی قدم نبی بدر الکمال، اور میں اپنے نبی کے راستے پر ہوں، میں اپنے نبی کے راستے پر ہوں۔ اگلی بات آپ فرماتے ہیں درس العلم حتی صرت کتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے میں مقام کتبیت تک پہنچا۔ فرماتے ہیں حتی صرت محدثا مفسرا فقیہا، فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتے کرتے پہلے محدث بنا، پھر مفسر بنا، پھر میں فقیہ بنا، پھر میں کتب بن گیا۔ بات تو غور کریں نا آپ، بات تو فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتے کرتے میں محدث بنا، میں مفسر بنا، میں فقیہ بنا، اور اس کے بعد پھر میں کتب بن گیا۔ پیغام یہ دیا کہ علم بنیادی چیز ہے، علم کے بغیر بیٹا بات کوئی نہیں ہے۔ میں آپ یہ بچہ مجھ سے سوال کر لیتا ہے کہ مولانا آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کوئی مجھے فائنینشیل ایشو پہ بات کر لیتا ہے میرے ساتھ کسی بھی حوالے سے کہ انٹرسٹ اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا نہیں میں تو اللہ کا ولی ہوں، یہ باتیں میرے بیونڈ مائی وزڈم، میرے رینج سے باہر ہے۔ یہ کیسی ولایت ہے جس نے اپنے نبی کے دین سے شعور اور آگاہی چھین لی، یہ کیسی ولایت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی پروفیسر صاحب 33 سال فتویٰ لکھا ہے، 33 سال بغداد میں مدرسے کے اندر بیٹھ کے آپ نے فتویٰ نویسی کی ہے۔ تو فتویٰ کون لکھتا ہے؟ فتویٰ لکھنے والے اسپیشلائزیشن کے حامل ہوتے ہیں۔ میں ایک 2 جامعات کا مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے۔ پہلے حافظ بنتے ہیں، 3 سال حفظ پہ لگا دیتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد 8 سال درس نظامی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اسپیشلائزیشن اسلامک جورسپروڈنس پھر وہ کرتے ہیں، پھر جا کے فتویٰ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شیخ نے فتویٰ لکھا، 33 سال تک آپ فتویٰ لکھتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں شریعت دوسرے ہاتھ میں قرآن نہیں، وہ بارگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، وہ بارگاہ الہی تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسند نشینی میں دنیا داری کی عمل داری جو ہے اس کے تقدس کو پامال اور برباد کر دیتی ہے، آلودہ کر دیتی ہے۔ مسند نشینی کے اندر دنیا داری کا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ کبھی جائز نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، وہ آدمی کو ریٹریکٹ کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت جیب میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن دل اس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ پیسے کا ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تاشکین امام غزالی، اچھا قدرت اپنا اہتمام کرتی ہے۔ امام غزالی بغداد چھوڑ رہے تھے اور پیران پیر تشریف لا رہے تھے، یہ دیکھیے کیسا اہتمام قدرت کرتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امام غزالی کے بغداد چھوڑنے کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں، اور نظام قدرت دیکھیے ابو حنیفہ جو ہے ان کا وصال ہو رہا ہے، اور امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اہتمام فرماتا ہے، اپنے بندوں کی اصلاح کا اہتمام اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے۔ اچھا باتیں جو ہے آپ دیکھیے، آپ سے پوچھا گیا کہ جی مرشد کے فرائض اوصاف اور شرائط کیا ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ کیسے مرشد کو کیسے پکڑا جائے اور کیا اس کے اندر اوصاف ہونے چاہیے؟ یہ میں شیخ کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو بغیر کسی کلو کال کی بحث کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو اپنا مرشد پکڑنا ہے اور بیعت کرنی ہے، اس کے اندر پہلے ہی چند اوصاف دیکھ لینا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیا اوصاف ہیں؟ فرمایا تمہارے پیر کے اندر 2 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ غفار بھی ہو، ستار بھی ہو، وہ ستار بھی ہو، غفار بھی ہو۔ مرید سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو چھپا لے، کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، اور اگر غلطی کر بیٹھے تو اس کو معاف بھی کر دے، اس کو تان نہ کرے۔ رسالت امام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کسی گناہ پر آر دلاتے ہو تو یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تمہیں اس خرابی میں مبتلا نہ کرے۔ کسی کو کبھی گناہ پر آر نہ دلائے، کبھی نہ آر دلائے، اگر غلطی دیکھ بھی لیں اس کو شرمندہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، آر نہ دلائے۔ 2 صفات الہیہ ہونی چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 2 صفات میرے نبی کی بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے شہر کے اندر فرماتے 2 صفات میرے نبی کی بھی ہونی چاہیے۔ پوچھا وہ کون سی؟ تو فرمایا رفیق بھی ہو اور شفیق بھی ہو۔ رفیق بھی ہو، رفاقت اور سنگت کا حق ادا کرنے والا بھی ہو، اور محبتوں کا بھرم رکھنے والا بھی ہو، شفقتوں کا بھرم رکھنے والا بھی ہو۔ رفاقتوں کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ وہ ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ راستے میں پڑاؤ ڈالا میرے نبی نے، اور
बकरी ज़बह करके उसको गोश्त बना रहे थे, तो आप चल दिए बाहर की तरफ सवाब सब कहाँ तशरीफ ले जा, फरमाया मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठी करके लाता हूँ, आप गोश्त बनाओ, उसको जलाते हैं। रफाकत ऐसी होती है, और कमाल की रफाकत है। मिसवाक तरफ से तोड़े, दो मिसवाक थे जी, एक बिल्कुल स्ट्रेट सीधी थी, और एक जो थी वो टेढ़ी, एक टेढ़ी थी, एक बिल्कुल सीधी थी। टेढ़ी मिसवाक खुद इस्तेमाल फरमाई और सीधी मिसवाक अपने साथी को अता फरमा दी। रफाकतों का हक भी अदा करने वाला हो, शफ़क़त और मोहब्बतों का हक अदा करने वाला। फरमाया दो खूबियां सिद्दीक़ अकबर की भी होनी चाहिए उसके अंदर। शहर के अंदर दो खूबियां सिद्दीक़ अकबर की भी हो। आप पूछा को फरमाया सिद्दीक़ सादिक भी हो, मसदूक भी हो, सच बोलने वाला भी हो और सच बोलने वालों की तस्दीक करने वाला भी हो। ये दो खूबियां उसके अंदर फरमाया। दो खूबियां उसके अंदर जो है आपने फरमाया उम्र फारूक की भी होनी चाहिए, कि अमर बिल मारूफ भी करने वाला हो और नहीं मुनकर करने वाला भी हो। आखिरी सांस से सैयद उमर फारूक के, अमीरुल मोमिनीन के सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं आ रहा था तो मेरा तहबंद जो था वो रखने से नीचे था, और आपकी आखिरी सांसें थी, मुझे देख के इशारा किया कि तहबंद ऊपर करो, तहबंद ऊपर करो। जब आखिरी सांसें हों तो इंसान को अपनी जिंदगी की और आखिरी लम्हात की फिक्र होती है। उस वक्त भी आपको शरीयत याद थी कि मेरे नबी का हुक्म है कि वो लोग थे, फरमाया अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है उमर फारूक जैसा हो, फरमाते हैं। और दो खूबियां जो हैं वो उस्मान गनी की भी होनी चाहिए। फरमाया वो उसके अंदर इबादत भी हो और सखावत भी हो। इबादत भी हो, आज जिसको शेख पकड़ना है उसके अंदर इबादत का पहलू भी एलिमेंट बड़ा प्रोमिनेंट हो, और सखावत का भी हो। और फरमाया कि दो खूबियां जो है वो शेर खुदा की भी होनी चाहिए। अली मुर्तज़ा शेर खुदा की आपने फरमाया इल्म भी हो और बहादुरी भी हो। मेरे नबी ने फरमाया अक्तल अक्तल उम्मा, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर फैसले करने वाले अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। और आप ये बात आपके ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि जितने भी डिसीजन थे, फैसले थे, क़ज़ा के फैसले, जिसमें मौत और फांसी की संसार के सजा दी जाती थी, वो सारे फैसले शेर खुदा किया करते थे। सिद्दीक़ अकबर के दौर में, उमर फारूक के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, हमेशा इस ओहदे पर आप ही फाइज रहे। और इसलिए तो कहा था सैयदना उमर फारूक ने लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर कब का हलाक हो चुका होता। तो ये बात थी कि अल्लाह ताला ने उनको वो फैसला दे रखी थी। तो आप फरमाते हैं कि बात ये है कि अगर ये खूबियां दो मेरे रब की, दो मेरे नबी की और चारों खुलफा की दो दो खूबियां अगर तो इसके अंदर जमा हो तो खामोशी से बैत करके हाथ थाम लीजिएगा, और ना हो तो फिर बैत की कतई जरूरत नहीं है, वो बैत तुम्हारी वैलिड नहीं है। मैं इसे एक्सेप्ट और तशहीद करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शेख, हमारे पीराने पीर के अंदर ये सारे औसाफ मौजूद थे, सारे औसाफ मौजूद थे जो दूसरों को तलकीन और तरबियत कर रहे हैं। तो आपके अंदर यही होना चाहिए, आपके अंदर ये चीजें बदल जाए। अच्छा मौजूद थी। अच्छा आपकी तालीमात के हवाले से बात करता हूँ जी, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। आपने एक पैगाम ये दे दिया कि अच्छा मैं एक बात कहा करता हूँ, मोजज़ा नबी की पहचान है और करामत वली की पहचान है, लेकिन मोजज़ा ऑन डिमांड होता है। मोजज़ा ऑन डिमांड, जब भी किसी ने सवाल किया, नबूवत की दलील मांगी, तो नबी फौरन मोजज़ा ले आते हैं। लेकिन करामत का इजहार ज़हूर अज़ खुद होता है, ये तकाजा या डिमांड करने पर करामत जो इसका इजहार नहीं होता। मैं ये बात आपसे भी कहूंगा और हमेशा ये बात कहता हूँ कि वली जो है, अल्लाह का जो वली है, जिन अजीमत की राहों से, जिन मशक्कत की राहों से गुजर कर साहिब करामत बनता है, उसकी करामतें जो है वो रोल मॉडल आपके लिए नहीं है, उसकी आपके लिए रोल मॉडल उनकी वो राहें हैं, अजीमत की राहें जहां से गुजर कर साहिब करामत बने। हमसे क्या होता है, हम करामात को पकड़ के उसको रोल मॉडल बना लेते हैं। मैं कहता नहीं, रोल मॉडल नहीं है। जिन अजीमत की राहों से गुजरने के बाद, तकलीफ और मशक्कतों से गुजरने के बाद उन्हें ये मकाम विलायत हासिल हुआ, वही राहें रोल मॉडल है जी। आइए उनकी तालीमात देखते हैं जी। वक्त भी मेरे पास बड़ा कम है, 7-8 मिनट है, मैं बात को कुछ समेटता हूँ जी। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 10 खसाइल से जो है वो नवाजा है, 10 खसाइल से नवाजा है। सुन लीजिए जी, पीराने पीर के खसाइल सुन लीजिए। फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह की कसम नहीं खाई, पूरी जिंदगी मैंने खुदा की कसम कभी नहीं खाई। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, किसी जगह बंदे को देखा पहाड़ी के दामन में कोई गुनाह कर रहा था, गलती कर रहा था, तो आप उसके पास तशरीफ फरमाया, तूने गलती और गुनाह की, काम ना कर। कहते मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। फरमाया तो देख रहा मेरे सामने तुम गलती कर रहे हो। कहते मैं तो की नहीं। तो मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुम गुनाह कर रहे थे, गलती ना करो, इसका अजाब है। कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने तो किया ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया मेरा रब सच्चा है, मैं खामोश हो जाता हूँ, क्या क्या वापिस आ गए। तो मैं इसके बाद में तुझसे बात नहीं करूंगा।
آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی، شیخ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی میں نے خدا کی قسم اٹھائی نہیں. ہمارا تو یہ حال ہے، آپ کچھ خریدنے جائیں، خربوزہ خرید لیں، وہ کہے گا پاجی خدا دی قسم بڑے میٹھا جی لے جاؤ. کہاں رب اور کہاں خربوزہ، اور کہاں اس کی مٹھاس اور کہاں اس کی کڑواہٹ. یعنی اپنی بات کو ویلڈ کرنے کے لیے ہم اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں. اللہ کے بندے کیسی بات کرتے ہیں، میں زندگی میں کبھی خدا کی قسم نہیں کھائی. اور کہا آمدن بھی نہیں کھائی، ساون بھی نہیں کھائی، اور ہرگز نہیں کھائی. فرماتے ہیں میں نے زندگی میں نہ کبھی قصدن جھوٹ بولا ہے، نہ ہنسی میں جھوٹ بولا ہے، نہ مذاق میں جھوٹ بولا ہے. ہم تو ہنسی مذاق میں بات کر لیتے ہیں نا، بعد میں کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایویں کیا تھا. فرماتے ہیں کبھی میں نے مذاق نہیں کیا. فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، پوری زندگی میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیشہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں رب کی مخلوق پر کبھی لعنت نہیں کی. ہم تو بات پھٹے منہ لاکھ لعنت تو کہتے رہتے ہیں نا. کہتے ہیں میں نے پوری حیات میں، شیخ فرماتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. 93 ایئرز آپ کی ایج تھی یا 94 تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں کسی پر لعنت نہیں کی، اور پوری زندگی میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی. پوری زندگی میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی. وہ جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، میں تو قادری ہوں. اور اگر میں لعنت کروں اور بد دعائیں دوں اور جھوٹ بولوں اور ہنسی مذاق میں سے کچھ کروں، تو گویا بات پھر یہ ہوئی کہ میں نے یہ نسبت سے اپنے آپ کو کیا مزین کیا. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں اس کا حاصل ہوا. فرماتے میں نے زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے میرے اعضاء ہمیشہ پاک رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ظاہری گناہ سے پاک رہنا میری سمجھ میں آتا ہے، باطنی گناہوں سے آپ کیسے پاک رہیں گے؟ کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے ہمارے دل میں اناد ہے، کسی کے لیے حسد ہے. یہ باطنی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. فرماتے ہیں نہ میں نے زندگی میں کبھی ظاہری گناہ کیا نہ باطنی گناہ کیا ہے. میرا باطن بھی مطہر ہے، میرا ظاہر بھی مطہر ہے، دونوں مطہر ہے، دونوں پاکیزہ ہیں، بالکل پیوریفائڈ ہوں میں. فرمایا میں نے لوگوں پر پوری حیات میں اپنا بوجھ کبھی منتقل نہیں کیا، کبھی لوگوں پر اپنا بوجھ نہیں ڈالا، کبھی نہیں کہا. آج ہم تو کہتے ہیں یار کتنے چل رہے ہیں، میرا بھی کام کرتا نہیں ہے اپنے بوجھ. بلکہ میکسیمم ہماری ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈال کے خود ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. ہماری تو میکسیمم ہماری خواہش ہوتی ہے. فرمایا میں نے زندگی میں اپنا بوجھ کبھی، میں نے اپنا بوجھ خود اٹھایا ہے، ہمیشہ اپنا بوجھ میں نے خود اٹھایا ہے. میں زندگی پر تما سے بے نیاز رہا ہوں. یہ بات بڑی زبردست آپ نے فرمائی. میں جس طبقے سے ہوں آپ یقین کریں، ہر طرف سے کفر کی صدائیں آ رہی ہیں، ہر طرف. تمام علماء ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں کافر. صبح شام کافر کہہ رہے ہیں، کفر کی فیکٹریاں کھلی ہیں. کوئی مجھے کافر کہہ رہا ہے، میں قادری صاحب کو کافر کہہ رہا ہوں، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کو کافر کہہ رہے ہیں. سب کی فیکٹریاں کھلی ہیں، کفر کی فتوے جڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری حیات میں کبھی میں نے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی. پوری زندگی میں میں نے کبھی اہل قبلہ کو کبھی میں نے کی تکفیر نہیں، کبھی نے میں نے کافر نہیں کہا. اور زندگی میں میں نے ہمیشہ تواضع سے کام لیا ہے. بس یہ کوئی بات کو سمیٹ کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کر دے باطل ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک لمبا سا گھونگٹ بھی نکال لیا، سفید ریش بھی میں نے کر لی، تسبیحات بھی میں نے پھیر لی ہیں، اور وائلیشن میں شریعت کی کر رہا ہوں. دعویٰ میرا طریقت کا ہے، دعویٰ میرا طریقت کا ہے، اور دعویٰ میرا ولایت کا ہے، اور دعویٰ میرا دلوں کے اندر جا کے ان کو مسخر کرنے کا اور ان کو بدلنے کا دعویٰ ہے میرا. اور شریعت کی میں تجزیہ پہ کہہ رہا ہوں، شریعت سے میں دور ہوں. شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کر دے وہ باطل ہے. اس کو حقیقت کبھی نہ مانی کہ چاہے وہ پرواز کر رہا ہو، اگر اس کو شریعت رد کر دے کبھی نہ. فرماتے ہیں رحمت کبھی نہ مانگا کرو رب سے، رب رحیم کی ذات مانگا کرو، رب سے رب کی ذات مانگا کرو. اور خدا کا شکوہ کبھی کسی کے سامنے نہ کرنا، اللہ کا شکوہ کبھی کسی کے سامنے نہ کرنا. اللہ نے داؤد سے فرمایا داؤد یہ بندہ بڑا عجیب ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہوں، اتنی نعمتیں دیتا ہوں تو اس کا تو اظہار ہی نہیں کرتا. چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو جگہ جگہ کے چرچا کرتے کہ اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا. مسائب میرے لیے ہیں، پیدا پہ مجھ پر جادو ہو گئے، ٹونے ہو گئے، آرام اور آزمائشیں میرے لیے ہیں. آج کل جادو ٹونا بھی بہت ہو جاتا ہے، 2-3 آزمائشیں اکٹھی آ جائیں کہتے لگتا ہے کہ کچھ کر دیتا ساڈے. میں آزمائش کے لیے قائد ہو جائے، ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فرماتے ہیں کہ خدا کا شکوہ کسی کے سامنے نہ کریں، نہ محبت میں جلدی کریں نہ عداوت میں جلدی کریں. ہماری تو محبت بھی جلدی. اچھا میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، اگر فرض کریں کہ آپ سے میں دیکھ لوں یا یہ نوجوان بچہ میرے سامنے بیٹھے ہیں
تو یہ مجھے ملے گا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. وہ کس بات کی خوشی ہو گئی؟ چند لمحے میں خوشی میسر آ گئی. سیدنا عمر فاروق سے کسی نے کہا یہ بندہ بہت اچھا ہے. فرمایا تم نے اس کو اچھائی کا ٹائٹل کیوں دے دیا؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس کا ہم سفر رہا ہے؟ کچھ وقت گزارا ہے؟ کہتا نہیں فرق تم نے بھی اچھائی کا ٹائٹل کیسے دے دیا؟ ایسے اچھا کہہ دیا. میرے ایسی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں کہتا کس بات کی خوشی ہوگی آپ کو مجھ سے مل کے؟ نہ مجھے جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. بات تو آپ فرماتے ہیں نہ محبت میں جلدی کیا کرو نہ دعوت میں جلدی کیا کرو. مال آگے بھیج کے موت کا انتظار کرو. مال آگے بھیج کے رسالت امام علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا رسول اللہ میں تو مرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا. مجھے بڑا خوف آتا ہے موت سے. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میں موت سے بچ جاؤں. ذرا بر دل نہیں چاہتا مرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس مال تو نہیں ہے؟ مال تو میرے پاس کافی ہے. تاجر ہوں مال کافی ہے میرے پاس. تو فرمایا مال آگے بھیجو خود ہی مرنے کو دل چاہے گا. مال آگے اللہ کی راہ میں دے دے آگے بھیج تیرا مرنے کو خود دل چاہے گا. تو بات یہ جب تجوریاں بھر لیں گے مال کے ساتھ اتنا مال اتنے بڑے بڑے گھر آسائشی ہوگی تو مرنے کو. بلکہ جب میں کہیں وزٹ کرتا ہوں جاتا ہوں کسی گھر تو مجھے اپنی چال بھول جاتی ہے کہ میں قدم کہاں رکھوں کیسے رکھوں. ان کی گھر کی جگہ چونک دیکھ کے ان کے فرش دیکھ کے ان کا پورے گھر کی آرائش سے بائش اور ان کو مزین آراستہ گھروں کو دیکھ کے مجھے اپنی چال بھول جاتی ہے. میں سوچتا ہوں ان کا مرنے کو کیسے دل چاہے گا. ایسے ایسے محلات بنا رکھے ہیں کہاں مرنے کو دل چاہے گا. تو میرے شیخ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مال آگے بھیج اور موت کا انتظار کر. اور فرمایا کہ خوشی گھٹاؤ اور غم بڑھاؤ. انبیاء کی زندگی اسی طرح تھی کہ ان کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں اور غم زیادہ تھے. فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا انجام موت ہو وہ خوشی کیسی ہے؟ وہ کہے کیسے ہیں؟ یہ جو کہے لگاتے ہیں پتہ نہیں کن کا انجام موت ہے. فرمایا مومن اپنے اہل و عیال کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور منافق اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ لوگوں کے مال کے سپرد کر دیتا ہے. آخری آپ کی کلمات جب آپ کا وصال ہوا اپنے صاحبزادے عبدالوہاب کو بلایا. فرمایا علیک بتقوی اللہ. بس آخری کلمات جو 2 منٹ لوں گا آپ کے. فرمایا علیک بتقوی اللہ. جب آپ کی آخری لمحات تھے آپ نے بلایا اپنے صاحبزادے عبدالوہاب کو. فرمایا علیک بتقوی اللہ. میں تمہیں اللہ کی طرف تقوی اختیار کرنے کا تجھے میں حکم دیتا ہوں. وطاعتہ اور تجھے اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں. ولا تخف احدا. زندگی میں کسی سے خوف نہ کھانا. زندگی میں کسی سے سوائے رب کے خوف نہ کرنا. ولا ترجعوا اور کسی سے امیدیں نہ وابستہ کرنا. کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا. وَقُلْ لِلْحَوَائِجِ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ اور اپنی ساری حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. اپنی ساری حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. وَأَطْلُبُهَا مِنْهُ اور ساری اپنی تمنائیں خواہشات کی تکمیل اپنے مالک سے طلب کرنا. وَلَا تَسِكْ کسی پر بھروسہ نہ کرنا. کسی پر بھروسہ نہ کرنا. بِعَهْدٍ سوى اللہ اللہ کی ذات کے سوا کسی پر بھروسہ نہ. وَلَا تَعْتَمِدْ اور کسی پر اعتماد بھی نہ کرنا. لوگوں سوائے رب کی ذات کی کسی پر اعتماد نہ کرنا. الا علیہ سوائے اس کی ذات کا. توحید اور میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں. میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں. فرمایا جماع الکل توحید. اللہ نے ساری خیریں اور بھلائیاں توحید کے اندر جمع فرما دی. ساری خیر توحید میں جمع فرما دیے. اس کے بعد فرمایا عبد من حولی میرے گرد سے دور دور ہٹ جاؤ. فاوصوا لهم اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑ دو. عبدالوہاب کہتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. پیچھے ہٹو جگہ چھوڑ دو جو میرے پاس آ رہے ہیں. وَتَعَدَّبُ مَعَهُمْ اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. ہا ہنا رحمت اب یہاں رحمت نازل ہو رہی ہے. عظیمت بہت بڑی رحمت نازل ہو رہی ہے. وَلَا تَضِيقُوا عَلَيْهِمُ الْمَكَانَ ان کی جگہ تنگ نہ کرو سارے باہر نکل جاؤ. استعنت باللہ الہ الا اللہ. آخری کلمات ہمارے شیخ کی ممدوح شخصیت کی. فرمایا استعنت باللہ الہ الا اللہ. میں اس مالک جو وحدہ لا شریک معبود ہے اس کے نام سے مدد چاہتا ہوں. الحی الذی لا یموت اور مالک وہ جو زندہ ہے جسے موت نہیں آتی. ولا یخشا اور یخشا جس کو کسی کا خوف نہیں. وقہر العباد بالموت اور جب چاہتا ہے اپنے بندے پر موت طاری کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہماری شیخ کی ذات ان کی تعلیمات. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایسے عقدے آج آپ کے سامنے کھولتا تو شاید آپ یہاں سے نکلتے بوجھل دل کے ساتھ نکلتے کہ ہم نے اس اتنی بڑی ہستی اور ذات کو کیوں کرامات کے دلی غلاف میں لپیٹ دیا. صرف کرامتیں سنا کے کہ بکری زندہ کر دی مغرری زندہ کر دی فلاں کر دیا اور کچھ نہ کیا. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء کا کام ہے کہ احمد الناس تک یہ پیغام پہنچائے. میں نے جتنے جو کلمات کہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور میری رات کی بخشی رجات کا سبب بنا دے. وما علیہ البلاغ المبین.